السلام علیکم، مولانا ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ سمجھ بیٹھے تھے کہ اسلام بھی بس ایک مذہب ہے، اب ہم سمجھتے نہیں، اسلام دین ہے اور یہ غلبہ چاہتا ہے، لیکن یہ تحریکیں سب کی سب ناکام ہوئی۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ویسے میرے ہاں میری کتابوں میں تفصیل سے بحثیں ہیں ان پر۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان تحریکوں نے اسلام اور اس کے نظام پر تو بہت توجہ دی ہے، ایمان پر توجہ نہیں دی۔ اسلام ایک عمارت ہے جس کے نیچے بنیاد ایمان ہے۔ جب تک ایمان قوی نہیں ہوگا، لیونگ تھرابنگ ایمان، برننگ ایمان، ایمان وتھ کنوکشن، اس وقت تک یہ مہم سر نہیں ہو سکتی۔ اور نمبر دو، میتھڈالوجیز انہوں نے جو ہم اصل تحریکیں تھیں ان سے بورو کر لی، کمیونسٹوں سے لے لی، سوشلسٹوں سے لے لی، فاشسٹوں سے لے لی اور گوریلوں سے لے لی۔ یہ ساری جو ہے بوروڈ میتھڈالوجیز ہیں، حالانکہ اس میتھڈالوجی لینی چاہیے تھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو غلطیوں کی وجہ سے یہ ساری تحریکیں ناکام ہوئی۔ اور اب ہونے والا کیا ہے؟ اب جو ہونے والا ہے، نمبر ایک، فوری طور پر تیسری عالمگیر جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی ہے، آرمگیڈون جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اصطلاح میں، اور الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ یہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے۔ متفق گردید رائے ابو علی بارائے من، انجیل کی آخری کتاب ریولیشنز آف جان، اس میں آرمگیڈون، اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آرمگیڈون کے، a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اور اسی کا ذکر حضور نے کیا، بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، مڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا۔ اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید نقصان، شدید نقصان، شدید نقصان، تہس نہس۔ حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یعنی کتاب الملاحم پڑھیے۔ یہ ملاحم کسے کہتے ہیں؟ لحم، گوشت کو کہتے ہیں۔ جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں۔ اسی طرح ملحم کہتے ہیں عرب، سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قصائی کی دکان جو ملحم ہے، گوشت لحم جہاں پر کاٹ کاٹ کے بیچا جاتا ہے، ملحم۔ تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں، ملاحم اس کی جمع ہے۔ الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، یہ دو الفاظ اس میں ہیں۔ عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا سمجھ لیجیے کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے، اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام قائم نہیں ہے، اور اسی لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ میری کتاب موجود ہے اس پر، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل ہے۔ آج کیوں ذلیل کہ کل تک نبی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے اس کا جواب دے کیے ہیں۔ ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنا ہی ان کی جرم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تمہیں دوہری سزا ملے گی۔ تم محمد کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح عربوں میں سے تھے حضور، رسول عربی، رسول ہاشمی، اور نمبر دو، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی۔ پھر بھی مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے طے ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے، کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا، کسی نے واشنگٹن، اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ نہیں بنایا۔ میرے اپنے اندازے میں ہولوکاسٹ جو ہوا تھا پچھلی صدی میں، اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، اتنا بڑا ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں ہوگا اس ملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ کے ذریعے سے۔ بہت برے دن آ رہے، بہت برے دن آ رہے، بہت برے دن آ رہے۔ البتہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا۔ اس پانسا پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔
मुसलमानों को दोबारा फतेह होनी शुरू होगी। मुसलमान पहले तो ये सारे अरब ममालिक निकल जाएंगे, ग्रेटर इजराइल बन जाएगा गोया। इराक है, शाम है, सऊदी अरब में वो आ जाएंगे, मदीने के करीब तक मदीने के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे, वो अल्लाह की तरफ से खास प्रोटेक्शन से, बाकी को अपना ग्रेटर इजराइल बना लेना। फिर जो है देयर विल बी अ रिवर्सल, और उस रिवर्सल में मुसलमान दोबारा रिगेन करेंगे अपने खोए हुए इलाकों को। इसमें 3 वाकयात को ज़हन में रखिए। पहली बात वो जो मैं कह चुका हूं कि किसी न किसी मुल्क में, किसी अजमी मुल्क में, अरबों पर तो अजाब आ जाएगा, आखिरी अजाब है, अजमी मुसलमान मुल्क में, नजरी तौर पर ईरान भी हो सकता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और किसी दर्जे में भारत, वहां भी तो आखिर 20 करोड़ मुसलमान हैं। लोग 18 कह देते हैं और वो 12 भी कह देते हैं कि 20 या 25 करोड़ मुसलमान बस रहा है हिंदुस्तान के अंदर। बहरहाल ये जो दोबारा फिर मुसलमान जो है उभरेंगे, उसमें पहला सबब क्या होगा कि किसी इलाके में, अजमी मुसलमान इलाके में खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह कायम हो जाए। मेरे नजदीक पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मेरा गुमान है, वल्लाहु आलम, मैंने कहा था इन बातों में इख्तिलाफ की गुंजाइश है, ये कोई मैं कुरान और हदीस की रूह से नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मेरा मुशाहिदा है, अफगानिस्तान की तकसीम हो जाएगी, पुख्तून हिस्सा जो है पाकिस्तान के साथ मिलेगा, और ये यहां पर वादी सिंध, जिसको इकबाल ने कहा है कारवां जी वादी दूरो दराज आयत करूं, इस यहां पर खिलाफत मिनहाज नबुव्वह का निजाम कायम होगा और यहां से फौजें चलेंगी, नंबर 1। नंबर 2, अरब के रेगिस्तान में 15वीं सदी के मुजद्दिद का ज़हूर हो जाएगा। मेहदी को हम मानते हैं मुजद्दिद, शिया मानते हैं 12वें इमाम जो छुपे हुए हैं। उनके इमाम मासूम जो है 12, उनमें से आखिरी जो है वो छुपे हुए हैं बाहर में 1200 बरस से, और वो जाहिर हो गई। ये उनका अकीदा है, हमारा नहीं। हम समझते हैं जैसे हर सदी में अल्लाह मुजद्दिद भेजता रहा, इसी तरीके से मेरे गुमान में 15वीं सदी के मुजद्दिद जो है वो हजरत मेहदी, उनकी हुकूमत जाकर ये फौज कायम करे, अरबों में दम नहीं होगा। वो अपनी अय्याशियों की वजह से बिल्कुल खोखले हो चुके, दौलत की फरावानी और अय्याशी। ये भी सुनने में आता है दरोग बरगर्दन रावी कि अगर कोई फौजी काफिला उनका चल रहा होता है तो वो बजाय ट्रकों में बैठने के वो अपनी कारों में बैठ के साथ साथ चलते हैं, वो ट्रक खाली चल रहा होता है। ट्रक की सख्ती जो है, सख्त सीट जो है बर्दाश्त करना उनके बस का रूप नहीं। बहरहाल यखरुजु नासु मिनल मशरिक युअत्तिऊना लिल महदी, जारी सुल्तान उसकी हुकूमत को मुस्तहकम